الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال میں سے 3 آیات کی تلاوت کی ہے. یہ آیات اصلاً تو نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں سے نکال کر مدینہ منورہ میں پناہ عطا کر دی اور وہ حالات یکسر تبدیل کر دیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ مکرمہ میں فیس کر رہے تھے. لیکن ان آیات کو پڑھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے اور آپ سے، ہم پاکستانیوں ہی سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم بھی متحدہ ہندوستان میں پارٹیشن سے پہلے انگریز کی غلامی میں تھے اور انگریز جانے کی تیاری کر رہا تھا، سامان باندھ رہا تھا، اور اب ڈیموکریسی آنے والی تھی، جمہوریت. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو واسٹ میجورٹی میں تھا اور مسلمان اس کے مقابلے میں اقلیت میں تھے. اور وہ بات جو اندرا گاندھی نے سن 1971 میں کہی تھی، جب ڈھاکہ فال ہوا تو اندرا گاندھی نے کہا تھا وی ہیو ایونٹ اور 1000 years defeat. ہندو کے دل میں وہ انتقام کا جذبہ تھا جو آج بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو وہ ہم سے بدلہ لینے والا تھا. اور بزرگ جانتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جس محکمے میں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا وہاں کسی مسلمان کو وہ چپڑاسی بھی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اس کا جی چاہتا تھا کہ چپڑاسی کی پوسٹ جو ہے وہ بھی کسی ہندو کو ملے. اور کسی منڈی میں اگر کوئی ہندو آڑتی ہوتا تھا تو وہ پلے داری کا کام بھی کسی مسلمان کو نہیں، کسی ہندو پلے داری کو دینا پسند کرتا تھا. اور جب انہیں حکومت ملنے والی تھی تو ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے اس کا آپ کو خوب اندازہ ہے. اب پڑھیے ان آیات کو اور اپریشیٹ کیجئے کہ قرآن مجید کس طرح ایک ابدی کلام ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں مغلوب تھے.
تخافون یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، ایسے میں فآواکم، ایسے میں اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، تمہاری سپورٹ کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم میرا شکر کرو۔ تجزیہ کیجئے پاکستان بننے کے نتیجے میں ہمارے اندر کتنی خوشحالی آئی۔ یعنی ایک وہ دور ہے کہ جب مسلمان کو پلے داری کا کام بھی نہیں ملتا تھا، مسلمان کو کلرکی تو کیا کسی دفتر میں چپڑاس کی نوکری بھی مشکل سے ملتی تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خطہ زمین کا مالک بنا دیا، خاص اپنی مہربانی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت جو تھی ہندوستان کی وہ انگریز کے پاس تھی، اور برطانیہ میں اس وقت جو حکومت تھی وہ پرو ہندو تھی، پرو مسلم نہیں تھی۔ پھر یہاں پر جو وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کے تو گھریلو تعلقات تھے نہرو کے ساتھ، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہماری مدد فرمائی، قائد اعظم جیسا لیڈر ہمیں عطا کیا، صاف ستھرا انسان، دیانتدار انسان، اور جس نے واقعتاً اس مقدمے کو خوب لڑا اور رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ مومنٹ کیا۔ اور یہی کسی لیڈر کی اصل کمال ہوتا ہے، اس کی اصل کوالیفیکیشن ہے۔ کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا، لیکن جو ہی نہرو نے بیان دیا کہ ایک دفعہ بند تو لینے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، فوراً انہوں نے کوئٹ کر لیا کہ نہیں دیکھیے انہوں نے کہہ دیا ہے، تو گویا ہندو کے منہ سے، نہرو کے منہ سے کیبنٹ مشن پلان کی نفی کروائی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ آج اگر میں جس پوزیشن میں ہوں، میں کبھی اس پوزیشن پہ نہ ہوتا، میں کبھی ڈاکٹر نہ بنتا۔ آپ میں سے ہر شخص تجزیہ کیجئے کہ اگر آج وہ ایک کاروبار کا مالک ہے تو کبھی وہ اس کاروبار کا مالک نہ ہوتا۔ آج اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے فیصل آباد کے اندر تو کبھی اس کے پاس یہ پراپرٹی نہ ہوتی۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ یہ ساری پراپرٹی کس کی تھی؟ اللہ نے ہمیں ان سب پراپرٹی کا مالک بنایا ہے۔ اور ایک صاحب نے اسی موضوع پر ایک دفعہ میں نے تنظیم اسلامی کے تحت ایک ریلی تھی ہماری، تو اس میں نے گھنٹہ گھر میں خطاب کیا، تو ایک بزرگ آدمی نے آ کر مجھے کہا کہ مولوی صاحب تسی گل ٹھیک کیتی ہے، اور اس نے مجھے گن کے بتایا کہ 7 بازاروں کے گرد کل 7 دکانیں مسلمانوں کی تھی، کہ ایک دکان فلاں بازار میں تھی، 2 دکانیں فلاں بازار میں تھی، بھنگ کا ٹھیکہ جو تھا جنگ بازار میں یہ مسلمان کا تھا، بس کل 7 دکانیں۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے 8 بازاروں میں، سارے کے سارے گولوں میں یہ سب دکانیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں، میری اور آپ کی ہیں۔ آج تمام ہسپتالوں کے اندر مسلمان ڈاکٹر آپ کو نظر آتے ہیں، بہترین سے بہترین کوالیفیکیشن کے حامل نظر آتے ہیں۔ پروفیسر راشد لطیف صاحب جو مشہور گائناکالوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے طالب علموں سے کہا کہ پورے ہندوستان میں 1000 گائناکالوجسٹ ہے جن میں سے صرف 2 مسلمان ہیں۔ تو میں اگر آج اس پوزیشن میں ہوں تو اس لیے ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے جو دنیاوی فائدے تھے وہ تو سارے اٹھا لیے، کاروبار ہم نے چمکائے، محلات اپنے رہنے کے لیے ہم نے تعمیر کیے۔ چلے جائیے، کون سا مکان محل سے کم ہے؟ صرف اس کی باہر کی ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ایک باتھ روم جو ہے وہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے، اب کس کا ہے؟ کچن لاکھوں میں بنتا ہے۔ لیکن ایک کام جو ہم نے نہیں کیا، وہ کام وہ تھا جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ دعویٰ ہمارا کیا تھا، تقاضا ہمارا کیا تھا کہ قائد اعظم کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ وی آر اے سیپریٹ نیشن،
ہمارا اپنا ایک آئین ہے، ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک نظام زندگی ہے۔ اور علامہ اقبال کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ خطبہ الہ آباد کے اندر انہوں نے جو کہے تھے سن 1930 میں کہ اٹس اے ڈیسٹنی دیٹ از دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا دے شوڈ بی اے اسٹیٹ، کہ جس کے اندر موقع مل سکے مسلمانوں کو کہ وہ اسلام کے پردے سے ملوکیت کے تمام پردے ہٹا کر اسلام کا اصلی چہرہ نوع انسانی کو دکھا سکیں اور اسلام کی حجت ان پر قائم کر سکے کہ یہ ہے اسلام۔ تو یہ ملک ہم نے حاصل تو اس لیے کیا تھا، لیکن ہم نے اس سمت میں کوئی کام کیا نہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ اس پر کام کرتے رہے، لیکن بحیثیت مجموعی میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا رخ ایک ہی طرف رہا۔ وہ کیا تھا کہ دنیا کیسے بنانی ہے، مال کیسے اکٹھا کرنا ہے، اپنی دنیاوی کوالیفیکیشن کو کیسے امپروو کرنا ہے، اپنے پروفیشن کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن دین کے لیے کوئی پیش رفت ہم نے نہیں کی۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ سب کچھ جو پہلے پاکستان بنا تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے بنا، اور بہت سے مواقع پر اللہ نے پاکستان کو بچایا، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچایا۔ ایوب خان کے دور میں جوائنٹ ڈیفنس کی اسکیم آئی، اس میں بھی یہی ہوا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان بھی راضی ہو گئے اس کے لیے، اور اس کے بعد پھر نہرو نے پھر اس میں اندر لات ماری، اللہ تعالیٰ نے اسی کی مت ماری، اور پھر وہ اسکیم جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور اب جو حملہ ہو رہا ہے پاکستان پر، جو تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ کہ جو ریڈیو پر ٹی وی پر گفتگویں سنتے ہیں، جو مذاکرے ہوتے ہیں، ان کے بٹوین دا لائنز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہر جہات طرف سے خطرے کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یعنی جیسے اس افغانستان پر چڑھائی کرنے کے لیے 9/11 کیا گیا تھا، اسی طرح پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ بمبئی کا دھماکہ جو ہے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کی جا سکے۔ اور ہماری حکومت اس کا اللہ ہی حال ہے، یعنی وہ کس طریقے سے رنگ بدل رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے بیانات بدل رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن یہ اپنے بیانات سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے کیا ہے۔ یعنی ایک بیان دیتا ہے کہ ہاں اس میں ہے کچھ حقیقت، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ what is this؟ اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہمارے حکمرانوں ہی کے ہاتھ معاملہ رہا تو یہ شاید ویسے ہی بیچ کے کھا جائیں ملک کو، لیکن جو ڈی فیکٹو پوزیشن ہماری ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہمارا دشمن جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہمارا ایٹمی اسلحہ ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور ایٹمی اسلحہ جب انہوں نے چھین لیا تو بس پھر تو ہم ترنے والا ہے۔ اب ایک ہی خطرہ ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، کہیں ڈیسپریٹ ہو کر ایٹمی ہتھیار نہ چلا دے، بس یہ کی خطرہ ہے۔ اب وہ ساری کوشش جیسی کی ہے وہ ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں، اور اللہ ہی ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو۔ کبھی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ نہیں ہم ایٹمی اسلحہ نہیں چلائیں گے، تو رکھا کس لیے ہوا پھر؟ کبھی ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہل نہیں کریں گے، ہم نہیں چلائیں گے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے کہ ویسے اصولی طور پر تو یہ باتیں غلط ہیں کہ فوج جو ہے وہ جو بھی سیاسی حکومت ہو اس کے تحت ہو کر نہ رہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی اس میں خیر بھی ہو جاتا ہے کہ وہ تو فوج نے لا کر میزائل جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کر فٹ کر دیے، وہ بڑے بڑے ٹرالوں کے اوپر لا کر، تو یعنی ایک تھریٹ کیا تو معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا کچھ نہ کچھ ایک دفعہ، لیکن پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو گرماتے رہتے ہیں۔ اور یہ نیٹو کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، چیئرمین جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ان سب کا مقصد جو ہے پاکستان کا گھیرا تنگ کرنا ہے۔ اور اب ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں امریکہ کے نئے صدر اوباما صاحب پر کہ شاید وہ آ کر ہماری کشتی کو نکال لیں گے۔ یاد رکھیے گا ہماری کشتی کو نہ اوباما نکال سکتا ہے نہ اس کا باپ نکال سکتا ہے،
ہماری اس کشتی کو بھنور سے صرف ایک ہی طاقت نکال سکتی ہے، جس کا نام ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ کیوں کرے گا ہمارے لیے؟ ہم اس کے ساتھ بے وفائی کرتے چلے جائیں، ہم اس ملک میں سود کو حلال کریں باقاعدہ، ہم اس میں بے حیائی کو فروغ دیں باقاعدہ، ہم اس میں اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیریں باقاعدہ، نکاح و طلاق کے معاملات میں دین کے جو خالص معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا فیور کرے۔ نہیں کوئی ہے ہمارا منہ کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ تو ہم پر مہربانی فرما؟ ہماری تو واقعہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی بے معنی سی معلوم ہوتی ہے کہ کس منہ سے کہیں اللہ سے۔ ملک تو پہلے بھی تھا، ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوستان کے اندر رہتے تھے، پاکستان کیوں بنا تھا؟ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ یہ دیوار جو کھینچی آپ نے کس کس کے درمیان تھی؟ ادھر بھی جاٹ ہے، ادھر بھی جاٹ ہے، ادھر بھی راجپوت ہے، ادھر بھی راجپوت ہے، ادھر بھی رائی ہے، ادھر بھی رائی ہے، ادھر بھی گجر ہے، ادھر بھی گجر ہے، ادھر بھی ڈوگر ہے، ادھر بھی ڈوگر ہے۔ What's the difference؟ لائن تو تھی اسلام کی کہ اس کے اس طرف جو تھا وہ مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا تھا اسلامی تہذیب کو رواج دینے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، لیکن وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم حقدار تو اسی کے ہیں کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے، اور نہ صرف چھینی جائے بلکہ ہماری اچھی طرح مرمت کر کے ہم سے یہ نعمت چھینی جائے۔ لیکن ایک دروازہ بہرحال ابھی ہے، وہ کھلا دروازہ ہے اللہ کا، وہ کنڈا ہم پھٹکرا سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ پر ہم اللہ کا دوبارہ فیور ون کر سکتے ہیں، ہم اس کی مہربانی کو واپس حاصل کر سکتے ہیں توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم میں سے ہر شخص انفرادی سطح پر بھی توبہ کرے کہ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، یہ باقاعدہ اپنے گناہوں کو، اپنی جتنے بھی آفینسز ہیں ان میں ایک ایک کو اپنے سامنے لا کر اللہ میں نے اس میدان میں بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تیری نافرمانی کی ہے، میں تو اسے معافی چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں نے یہاں بھی تیری نافرمانی کی ہے، میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں نے یہاں بھی تیری نافرمانی کی ہے، میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے رہن سہن کو اسلامک نہیں بنایا، میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے معاش کو حرام سے پاک نہیں کیا۔ کیا مشکل ہے؟ یہ جاننا کیا مشکل ہے کہ ہم حلال پر روزی کھا رہے ہیں یا حرام روزی کھا رہے ہیں؟ ابھی گریبان میں جھانکوں میں تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں کون سی روزی کھا رہا ہوں، حلال روزی کھا رہا ہوں یا حرام روزی کھا رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں کتنی دو نمبری کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کتنی ہیرا پھیری کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہوں اپنے کاروبار میں، کہاں کہاں اپنے گاہکوں کو چیٹ کرتا ہوں اپنے کاروبار میں، سب معلوم ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، یعنی یہ تو وہ اخلاقی چیزیں ہیں نا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، دو نمبری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں، سود، سٹا، جوا، یعنی یہ تمام قباحتیں ہمارے کاروبار کے اندر شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کر رہے ہیں بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، یعنی سرے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے جب میں ابھی اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو اکثر دیکھا تھا کہ جی نماز کے بعد مولوی صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے پاس ہو کے مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا کہ جی فلانا کاروبار شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کوئی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے کہ جی مولوی صاحب کے پاس جائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اخبار میں اشتہار دیکھا اور فٹ بھاگے اس کے پیچھے کہ وہ قرضہ مل رہا ہے، حاصل کر لیا جائے، یہ فائنانسنگ کی ایک نئی شکل آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام، ایسا حکم اللہ تعالیٰ کا کہ جس جیسا اور کوئی حکم نہیں ہے، سود کی حرمت کا حکم، شرک بھی حرام ہے، بدکاری بھی حرام ہے، لیکن سود وہ واحد حکم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود لینے دینے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہاں
اگر ہم میں اتنی طاقت ہے، سوچ لیں اچھی طرح سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہیں، پھر تو ہمیں سودی کاروبار میں ملوث ہو جانا چاہیے. ہم بڑے تکڑے ہیں، بڑی طاقت ہے ہم میں، اللہ سے بھی لڑ سکتے ہیں، اس کے رسول سے بھی لڑ سکتے ہیں، تو پھر سودی کاروبار بھی کرنا چاہیے ہمیں. اور اگر گریبان میں جھانکے تو محسوس ہو کہ نہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم دم بھی نہیں مار سکتے، لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو پھر ہمیں باز آ جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے. یہی توبہ ہے انسان کی. توبہ کسی تسبیح کا نام نہیں ہے کہ میں 1000 دانے کی تسبیح کہوں میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اور ساتھ ہی میں حرام بھی کھاتا رہوں. توبہ اصل میں یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، اس پر میں نادم ہو جاؤں، اللہ سے معافی مانگوں، اس کام میں سے نکل آؤں. یہ توبہ ہے. پھر محسوس ہو کہ نہیں، یہاں بھی میں حرام میں ملوث ہوں، اس سے بھی نکل آئے. قرآن مجید میں اس کے لیے ایک بڑا انوکھا انداز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اختیار کیا گیا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قربان جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس سے بھی زیادہ آسان کر کے سمجھایا ہے. فرمایا الربا 70 جزءً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے جو کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے. کیا مطلب ہے اس کا؟ غور کیجئے اس حدیث پہ، بڑی فصیح و بلیغ حدیث. یعنی ماں تو ذرا بڑی ہے، اس میں نکاح کا خیال انسان کو کبھی نہیں آ سکتا اور کبھی اس کا امکان بھی نہیں ہوتا. اس کو ذرا وہ 70 گنا کہا ہے نا، تو آپ 1 گنا پہ لے کے آئیے اس کو. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے. اب وہ اپنے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنی جوان بہن کے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. کئی پرپوزلز آتی ہیں، لیکن کوئی اس کو پسند نہیں آتا، کسی کو یہ پسند نہیں آتے. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ سوچتا ہے اچھا ہم کیوں نہ آپس میں شادی کر لیں. کبھی سوچتا ہے مسلمان کیا غیر مسلم بھی نہیں سوچتا یہ تو. حالانکہ شادی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 2 مقاصد ہوتے ہیں شادی کے، گھر بسانا اور اولاد حاصل کرنا. تو کیا اگر بہن بھائی شادی کر لیں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے؟ لیکن کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس لیے کہ حرام ہے. اس کو 70 سے ضرب دیجئے تو پھر ماں آ جائے گی اس کی جگہ پر. تو یہ ہے آپ کی حدیث کا وہ مفہوم جو میں سمجھا ہوں کہ الربا 70 جزءً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سود ہے، جوا ہے، پھر اور بہت سے جو محرمات ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حرام کیا ہے، ہم جانتے بوجھتے ہوئے ان کے اندر ملوث ہوتے ہیں. تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے تو ہمیں ذرا اپنا منہ بھی اس قابل بنانا چاہیے کہ اللہ ہم پر مہربانی کرے. اور اگر ہماری کرتوتیں وہی رہیں تو پھر تیار ہو جائیے. دنیا میں آج اگر فلسطین پر گولے برس رہے ہیں تو کیا ہمیں کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم پر گولہ نہیں برس سکتا؟ اگر ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں تو میرے بچے، آپ کے بچے، میری بیوی، آپ کی بیویاں کوئی زیادہ اعلیٰ ہیں کہ ان پر حملہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آج تک اگر نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی عنایت و مہربانی ہے جو نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم باز نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے پاؤں نہیں پکڑیں گے، اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں عطا کی ہے، یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اور اب تو نقشے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر، ہر بکواس جو ہے وہ آتی ہے، آئے دن کو نقشہ آتا ہے، یہ ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دیا، وہ اس کے ساتھ لگا دیا، وہ اس کے ساتھ لگا دیا. اور یہ نقشے وہ لوگ شائع کرتے ہیں جو دنیا میں نقشے تبدیل کر کے انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں. یہ عرب کا کیا حال کیا انہوں نے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں یہ کیا تھا؟ یہ حصے بکھرے کیا ہیں؟ تو کیا پاکستان کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس کی تجاویز آتی ہیں، ان کے تھنک ٹینکس یہ سجیسٹ کرتے ہیں، حکومتیں انہیں اون کرتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا دنیا میں جو آج دیکھ رہے ہیں، آج جو موومنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ مسلمانوں کو تنگ کرنا. اور اب تو خاص طور پر
یعنی پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور پاکستان کا خاتمہ کرنا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اپنے رب کو منا لیں، توبہ کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا خامیاں کیا کوتاہیاں ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے اندر کیا خامیاں کیا کوتاہیاں میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لے، اللہ سے اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور وہ برائی چھوڑ دے۔ عین ممکن ہے کہ برائی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، پھر غلطی کر بیٹھیں، پھر توبہ کر لیں، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی ہم سے نکال دے گا، برائیاں بھی ہم سے دور کر دے گا۔ لیکن احساس سب سے پہلے بہت ضروری ہے، اور پھر اجتماعی سطح پر احساس کیا جائے کہ ہمیں اس جد و جہد میں شریک ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کا دین قائم ہو، خلافت راشدہ دوبارہ قائم ہو، اس لیے کہ یہ ملک ہم نے اسی کے لیے قائم کیا ہے۔ پھر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں کیسے کرنی ہے وہ جد و جہد، وہ تو پھر کا موضوع ہوگا، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کا میں آج آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جگہ جا بجا جو ہے وہ اس کے بینرز دیکھے ہیں، ہمارے تنظیم اسلامی کے ساتھیوں نے جو ہے اس کی بڑی محنت کی ہے اور آپ کو توجہ دلائی ہے پورے شہر کے اندر۔ تو اب ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ اس بڑی طاقت کا ہم کنڈا کھٹکھٹائیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے حضور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور تلافی کریں اس ساری کمی کی جو اب تک ہم سے رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی شکل میں اور اللہ کے دین سے غداری کی شکل میں۔ بس اسی پر آج گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس توبہ کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔